بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 18واں سبق ہے، اور آج کا سبق ہم حجۃ الوداع سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، سن 10 ہجری میں جہاں باقی واقعات ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج بھی تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی، اور تمام عرب شرف ہم رقابی کے لیے امڑ پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخر میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں غسل فرما کر احرام باندھا، اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، یہاں پہنچ کر رات قیام فرمایا، اور پھر آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ پر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر لگائی۔ دیکھیں، آپ نے مدینہ میں صرف چادریں پہن لی، احرام کی نیت نہیں کی تھی۔ احرام کی نیت یہاں آپ نے ذوالحلیفہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ سوار ہو کر احرام باندھا، اور بلند آواز سے آپ نے تلبیہ پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، اور بہقی کی ایک روایت ہے کہ 1,24,000، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ 4 ذی الحجہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے، اور آپ سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے آپ نے ان بچوں کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی طواف میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور چاش کے وقت جب سورج بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جب پہلی نظر بیت اللہ پر آپ کی پڑی تو آپ نے یہ دعا مانگی: اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تقریبا۔ جب آپ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے تو حجر اسود پر آپ نے ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف شروع فرمایا۔ شروع کے پہلے 3 چکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے آپ نے اپنے چکر مکمل فرمائے، اور ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیا کرتے تھے، یعنی اور حجر اسود کا استلام، اور کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے کیا، اور کبھی آپ نے ہاتھ کو چوم کر کیا، اور کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، فارغ ہوئے، اور پھر حجر اسود کا استلام کیا، اور سامنے کے دروازے سے آپ صفا کی جانب سے روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر صفا مروہ کی سعی کی،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذی الحجہ جمعرات کے دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا فرمائیں، اور 9ویں ذی الحجہ جمعے کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کو سارے عرب کا افضل اور اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے جہاں سب لوگ ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کا خیمے کا قیام فرمایا، اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا، اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور رسموں کو مٹانے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سن لو زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ کا تصور اور جاہلیت کے بتوں کو پاش کرتے ہوئے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم، اے لوگو جان لو، واحد کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر فضیلت ہے تو صرف اور صرف الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل خطبہ عطا فرمایا، اور تمام سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے اللہ عز و جل کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا اور تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو تمام سامعین نے فرمایا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے اور رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ اور پھر عین اسی خطبے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، ورضیت لکم، پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے ساتھ 100 اونٹ تھے، آپ نے ان میں سے کچھ 63 اونٹ تو غالباً اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور باقی اونٹ حضرت علی کو دیے، انہوں نے ذبح فرمائے۔ اور قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے، اور کچھ حصہ سر کا حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا بالوں کا، اور باقی بال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرمانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہاں آپ نے طواف زیارت فرمایا، اور پھر زمزم کے کنویں کے قریب تشریف لائے۔ وہاں خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھوں سے یہ چھین لیں گے، تو میں اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر پینے لگتا اور خود بھی اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر تمہیں پلاتا۔ تو حضرت عباس نے زمزم پیش کیا، آپ نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر زمزم آپ نے نوش فرمایا۔
یہاں ایک مسئلہ دیکھیں کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے، بعض نے تو اس کو مستحب بھی نہیں لکھا، جائز لکھا ہے، یہ صرف جائز ہے۔ باقی جو پانی کی سنتیں ہیں وہ وہی ہیں کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس تشریف لائے، 12 ذی الحجہ تک مینا میں رہے، اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد آپ شیطان کو کنکریاں مارتے تھے۔ 13 ذی الحجہ منگل کے دن آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے واپس تشریف لائے اور صبح کی نماز بیت اللہ میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر خم جو ایک تالاب ہے، تمام حاجیوں کو یہاں جمع فرمایا اور یہاں آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اور اسی خطبے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا مولا ہے۔ اور آگے من ولاہ وعاد من عاداہ، کہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے اس سے اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو حضرت علی سے عداوت رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو اس غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ضرورت تھی اس کے بیان کرنے کی؟ دیکھیں، اس میں احادیث کے اندر اور تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، جو آخر میں نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں مختلف باتیں ہیں۔ البتہ حضرت امام بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا کہ جس کو ان کے یمن سے آنے والے حاجیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کی کہ انہوں نے کوئی یہ کام کیا، ہم اس سے راضی نہیں۔ تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ حق ہے۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے شبہات کو اور شکوک کو یمنی مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ، اللہم والی من واللہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے بھی عداوت رکھ۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔